محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، نور الایضاح میں آج ہمارا سبق فصل فی نواقض الوضو سے ہے۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں فصل۔ وضو کو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں فصل۔ نواقض ناقضتن کی جمع ہے، اور ناقضتن کا معنی ہے توڑنے والی چیز۔ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جاتا رہتا ہے، یہ اس فصل میں بیان ہوگا۔ فصل فی نواقض الوضوء، اس طرح کی ترکیبیں بارہا گزر چکی۔ ینقض الوضوء 12 شیئا، نقض ینقض توڑنا، تو ینقض الوضوء وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ 12 شیئا 12 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں، 12 چیزیں وضو کو 12 چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ تو ینقضو فعل مضارع ہے، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے۔ الوضوء یہ مفعول بھی مقدم ہے۔ 12 یہ ممیز ہے، مرکب بنائی، اس کے دونوں جز فتحے پر مبنی ہیں۔ اور شیئن یہ تمیز ہے، ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل، اور مبدل منہ بھی ہو سکتا۔ باقی جو آگے چیزیں آ رہی ہیں وہ سب معطوف علی معطوف سے مل کے بدل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فاعل ہونا ہے، فاعل ینقضو کا۔ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ما خرج من السبیلین، ما خرج، ما اسم موصول اور خرجہ فعل، خرجہ فعل اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل۔ من السبیلین من حرف جار، اور السبیلین مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر
مستثنی منہ اور الا حرف استثناء، ریح القبل، ریح القبل بترکیب اضافی مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کے اب یہ خبر ہو گئی احدھا کی، یا پھر معطوف علیہ اور پھر بدل ہو جائے گا. فی الاصح، فی حرف جار، الاصح مجرور ہے، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہو جائے گا ثابتن کا. ثابتن اسم فاعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے خبر ہو جائے گی مبتدا محذوف ھذا کی، ھذا. وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ من غیر رویت دمن. ینقض فعل مضارع، یہ مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول به، ولادتن یہ موصوف، اور من غیر رویت دمن، من حرف جار غیر مضاف، اور رویت مضافل مضاف، اور دمن مضافل، مضافلے سے مل کے رویت کا غیر کا مضافلے، مضافلے سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتتن اسم فاعل مقدر کا. اور ثابتن بھی نکال سکتے ہیں کیونکہ ولادت مصدر ہے، تو مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث ہوتا. تو اسم فاعل اپنے فاعل ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو گئے ولادتن کی صفت، موصوف صفت سے مل کے فاعل. اب فعل فاعل سے مل کر اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، بلکہ ولادتن کو معطوف علیہ بنا دیں گے، معطوف علیہ، ولادتن موصوف من غیر صفت، یہ سب مل کے صفت ہو جائے گی، موصوف صفت سے مل کے معطوف علیہ. واو حرف عطف، اور نجاستن یہ بھی موصوف ہے، سائلتن اسم فاعل ہے یا پوشیدہ فاعل، اور من غیرہما یہ اس کا ظرف لغو. سائلتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ ہو کے صفت نجاستن کی، موصوف اپنی صفت سے مل کے یہ معطوف علیہ، معطوف ہوا. کا دمن و قیحن، یہ کاف حرف جار، دم معطوف علیہ، واو حرف عطف، قیح معطوف علیہ معطوف سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوا ثابتن کا. ثابتن بترکیب معلوم خبر مبتدا محذوف مثالہ کی، بلکہ مثالہ نجاست کی مثال ہے، یہ نجاست سائلہ تو مثالہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وقیء طعام او مائن او علق او مرۃ اذا ملأ الفم، تو قیء مضاف، طعام
معطوف علیہ او حرف عطف، مائن معطوف، علقن معطوف، مرتن معطوف، طعام اپنے تمام معطوفات سے مل کے مضاف الیہ، قے کا قے مضاف نے مضاف الیہ سے مل کے معطوف نجاست پر، ابھی معطوف علیہ سے مل کے فاعل، اور اذا ظرف زمان مضاف، ملأ الفم ملأ فعل، ہوا پوشیدہ فاعل، اور الفما مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل فاعل اور مفعول فی مقدم اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اذا مضاف اور ملأ الفم جملہ ہو کے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے مفعول فی، اب یہ ملا دیا جائے گا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ عَلَى الْأَصَحِّ، وَهُوَ ما واو حرف عطف اور ہوا ضمیر ہے، یہ مبتدا مرفوع ہے محلن، ما اسم موصول، لا ينطبق فعل مضارع منفی ہے، مرفوع ہے عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل آگے آ رہا، اعلی حرف جار، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو، الفم یہ اس کا فاعل ہے، الا حرف استثناء، بے تکلفن یہ ظرف مستثنی مفرغ ہو کر ظرف لغو، فعل فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صلہ ما موصول کا، ما موصول اپنے صلے سے مل کے خبر ہوئی ہوا مبتدا کی، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، علی الاصح اعلی حرف جار، علی الاصح مجرور، بلکہ الاصح اسم تفضیل ہوا پوشیدہ فاعل، اسم تفضیل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اسمیہ کا صفت ہوئی، القول یا المذہب موصوف مقدر کی، موصوف صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ثابتن کا، یہ بترکیب مشہور خبر، ھذا مبتدا محذوف کی، وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، یجمع فعل مضارع مجہول اور مرفوع ہے یہ عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، متفرق مضاف، القیء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کے نائب فاعل، اذا ظرف زمان مضاف، اتحدہ فعل ماضی اسباب افتعال اصل میں ابتحدہ ہے، واو ہے فا کلمے کی جگہ، تو افتعال کا فا کلمہ واو یا یا ہو تو وہ تا سے بدل کر تا کا تا میں ادغام ہو جاتا، تو اتحدہ فعل اور سببہ بترکیب اضافی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل اور
مفعول فی فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے مضاف الیہ اذا کا، اذا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے یہ مفعول فی ہوا یجمع کا، یجمع فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُزَاقِ او ساواہو، دمن یہ مرفوع ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، فعل محذوف ہے ینقضہ، اس کو توڑ دیتا ہے، دمن خون، تو دمن موصوف، غلبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، علی البزاق ظرف لغو، فعل فاعل ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، او حرف عطف ساواہو، ساواہو میں ساوا فعل ماضی، یہ باب مفاعلت سے ہے، ساوایا اصل میں ہے ساوایا، لفیف مقرون ساوایا، تو یا متحرک ماقل مفتوح ہے، واو یا کو الف سے بدل دیا تو ساوا ہو گیا، ساوا فعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل اور ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے صفت دمن کی، دمن موصوف اپنی صفت سے مل کر فاعل، فعل مقدر ینقضہ کا، ینقضہ فعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، ہوا پوشیدہ فاعل نہیں، فاعل تو دمن کو بنا ہی دیا، اور ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وَنَوْمٌ وَنَوْمٌ لَمْ تَتَمَكَّنْ فِيهِ الْمِقْعَدَةُ مِنَ الْأَرْضِ، نومن یہ نومن موصوف ہے، اور لم تتمکن نفی جہت بلم، دل مضارع معروف، تتمکن لم تتمکن صیغہ واحد مؤنث غائب، فی ہے اسی کا ظرف لغو ہے، اور المقعدۃ یہ فاعل، من الارض دوسرا ظرف لغو، لم تتمکن فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے صفت ہوئی نومن کی، نومن موصوف اپنی صفت سے مل کے یہ معطوف ہو جائے گا دمن پر، دمن پر موصوف ہو جائے یا پھر اس کا فعل الگ سے مقدر نکالا جائے، بلکہ دمن پر معطوف کر دیا جائے، اس کا فعل مقدر ہے ہی تو اس میں زیادہ مقدر ماننا نہ پڑے گا، ایک ہی مقدر مان کے کام چل جائے گا، اور حذف جو ہے وہ خلاف اصل بھی ہے، تو خلاف اصل کا ارتکاب وہاں تک کیا جائے جہاں تک ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ حذف کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ تو وَارْتِفَاعُ مِقْعَدَةِ نَائِمٍ قبل انتباہہِ، واو حرف عطف اور ارتفاع مصدر ہے، یہ باب افتعال سے مصدر، مقعدت مضاف ہے،
نائمن مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کر، مضاف اپنے مضافلے سے مل کے ارتفاع کا مضافلے، قبل مضاف اور انتباہ مضاف الی مضاف اور ہا ضمیر مضافلے، مضاف اپنے مضافلے سے مل کے قبل کا مضافلے اور مضاف مضافلے سے مل کے مفعول فیہ ارتفاع کا۔ وَإِلَّمْ يَسْقُطْ فِي الظَّاهِرِ، وَإِلَّمْ يَسْقُطْ یہ وَإِن جو ہے وصلیہ ہے، تو نائمن کو ذوالحال بنا دیا جائے اور لم یسقط فعل ہوا پوشیدہ فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ حال نائمن سے، نائمن ذوالحال اپنے حال سے مل کے مضافلے مقاد کا، تو ارتفاع مصدر مضاف اپنے مضافلے اور مفعول فی سے مل کر معطوف ہوا نومن پر، نومن فی الظاہر، فی حرف جار الظاہر مجرور، جار مجرور سے مل کے، بلکہ الظاہر اسم فاعل ہوا پوشیدہ فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کے شبہ جملہ اس میں ہو کر صفت ہوگی یہ موصوف مقدر المذہب کی، نیچے لکھا بھی ہے، تو المذہب موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور، جار مجرور سے مل کے، جار مجرور سے مل کے ظرف مستقر ہوگا ثابتن کا، ثابتن اسم فاعل ہوگا فاعل اور ظرف مستقر سے مل کے خبر مبتدا محذوف ہاذا کی، وَإِغْمَاءُ وَجُنُونٌ وَسُكْرٌ وَقَهْقَهَةُ بَالِغٍ يَقْظَانَ، فی صلاة ذات رکوع وسجود ولو تعمد الخروج بها من الصلاة، تو اغماء یہ معطوف ہے، واو حرف عطف، بلکہ معطوف کر دیا جائے، معطوف نومن پر، پیچھے جو نومن آیا معطوف، جنون بھی معطوف، سکرن بھی معطوف، قہقہ تو مضاف، یہ بھی معطوف ہی ہوگا لیکن پہلے مضاف ہے، بالغن موصوف، یقظانہ صفت، موصوف صفت سے مل کے مضاف الیہ قہقہتوں کا، مضاف الیہ، فی حرف جار صلاطن موصوف، ذات مضاف یہ ذو کا مؤنث ہے، ذات مضاف رکوعن معطوف علیہ، سجودن معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کے مضاف الیہ ذات کا، مضاف مضاف الیہ سے مل کے صفت ہوئی صلاۃ کی، موصوف اپنی صفت سے مل کے مجرور ہوا فی کا، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو ہوا قہقہا کا، تو قہقہا مصدر مضاف اپنے مضافلے اور ظرف لغو سے مل کے ذوالحال، ولو وصلیہ، تعمدہ فعل اور ہوا پوشیدہ فاعل، الخروجہ مصدر، بہا اسی کا ظرف لغو، من الصلاۃ یہ دوسرا ظرف لغو، مصدر اپنے دونوں ظرف لغو سے مل کے مفعول بہ تعمدہ کا، ہوا پوشیدہ فاعل ہے ہی،
تعمدہ فعل فاعل مفعول بھی سے مل کے جملہ ہو کے حال قہقہتو کا، قہقہتو ذوالحال اپنے حال سے مل کے معطوف نومن پر۔ ومسو فرجن بے ذکرن منتصبن بلا حائل، مسو مصدر ہے، یہ مصدر مضاف، مصدر مضاف اور فرجن مضاف الیہ، با حرف جار، ذکرن موصوف، منتصبن اسم فاعل، ہوا پوشیدہ فاعل۔ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کے مجرور، مجرور جار مجرور سے مل کے ظرف لغو اول مس کا، ظرف لغو اول مس کا، بلا حائل با حرف جار اور لا حائل مجرور۔ یہ کلمہ لا جو ہے حائل کا جز ہو گیا ہے۔ حرف نفی کبھی کبھی کلمے کا جز ہو جاتا ہے تو اس کو پھر الگ سے نام نہیں لیا جاتا، بلکہ وہ کلمہ واحدہ قرار دے کر ترکیب میں جو بھی بن رہا ہوتا ہے وہ اس کو بنا دیا جاتا۔ تو لا حائل مجرور، ایسے کلمے کو کلمہ معدولہ کہتے ہیں، اور منطق کی اصطلاح میں جس قضیے کے شروع میں ہو یا آخر میں، یعنی محکوم علیہ ہو یا محکوم بھی، تو اس قضیے کا نام قضیہ معدولہ رکھتے ہیں۔ اگر محکوم علیہ ہو تو معدولۃ الموضوع، اور اگر محکوم بھی ہو تو معدولۃ المحمول، اور اگر دونوں میں ہو حرف نفی تو معدولۃ الطرفین کہتے ہیں۔ تو بہرحال لا حائل مجرور، جار مجرور سے مل کے ظرف لغو دوم۔ اب اس میں بلا حائل کو مس کا ظرف لغو بنایا گیا، منتصب اس میں فاعل تھا اس سے پہلے، اس کا نہیں بنایا گیا۔ تو میں نے بتایا ہے کہ جار مجرور کو ما قبل سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس سے فٹ ہو رہا ہے، کس میں جا کے جڑ رہا ہے۔ تو بغیر حائل کے منتصب نہیں ہوا ہے، بغیر حائل کے منتصب نہیں ہے، بلکہ بغیر حائل کے مس ہے، بغیر حائل کے مس سے فرج بغیر حائل کے، منتصب بغیر حائل کے نہیں ہے۔ شرمگاہ مرد بغیر حائل کے منتصب نہیں ہوئی ہے، بلکہ مس سے فرج بغیر حائل ہے۔ تو بلا حائل مس کا ظرف لغو بنے گا، منتصب اس میں فاعل کا نہیں۔ اب ملا دیں گے مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور دونوں ظرف لغو سے مل کر معطوف ہوا نوم پر۔ اب یہ نوم نوم جو ہے معطوف ہے اپنے تمام معطوفات سے مل کر فاعل ہوگا، یہ فعل مقدر ینقضہ کا، ینقض الوضوء اثنا عشر شیئن، وضو کو 12 چیزیں توڑ دیتی ہیں، وضو کو 12 چیزیں، یہ 12 چیزیں 12 جو ہے حصر کے لیے نہیں ہے،
بلکہ غالب کے لحاظ سے ہے۔ زیادہ تر جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ 12 ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی نواقض وضو ہیں جو فقہ کی مفصل کتابوں میں بیان ہیں۔ تو وضو کو 12 چیزیں توڑ دیتی ہیں۔ ما خرجا، من السبیلین، وہ چیز جو راستے سے نکلے، دونوں راستے سے نکلے، وہ چیز جو دونوں راستوں سے نکلے، یعنی آگے پیچھے کی شرمگاہ سے نکلے۔ تو جو چیز بھی، جو نجاست بھی انسان کے اگلے پچھلے مقام سے نکلے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگرچہ کم ہی ہو۔ الا ریح القبل، الا ریح القبل، مگر عورت کے اگلی شرمگاہ کی ریح۔ ریح القبل، قبل کے نیچے مرد عورت دونوں کی شرمگاہ کے لیے لکھا ہے، تو مگر اگلی شرمگاہ کی ریح، تو اگر اگلے مقام سے ریح خارج ہوتی ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس ریح کا احساس نہیں ہو پاتا۔ فی الاصح، زیادہ صحیح قول کے مطابق، وَيَنْقُضُهُ وِلَادَةٌ مِّن غَيْرِ رُؤْيَةِ دَمٍ، اور وضو کو توڑ دیتی ہے خون دیکھے بغیر ولادت، بچے کی پیدائش ہوئی اور خون بالکل نہیں آیا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو وضو کو توڑ دیتی ہے خون دیکھے بغیر ولادت۔ وَنَجَاسَةٌ سَائِلَةٌ مِّن غَيْرِهِمَا، اور ان دونوں کے علاوہ سے بہنے والی نجاست، ان دونوں کے علاوہ سے، کن دونوں کے علاوہ سے؟ سبیلین کے، انسان کے آگے پیچھے کی شرمگاہ کے علاوہ سے کوئی نجاست نکلی اور وہ بہہ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ سبیلین سے نجاست کے نکلنے میں بہنا کوئی شرط نہیں ہے۔ سبیلین سے نجاست نکلے، بہے یا نہ بہے، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ان دونوں کے علاوہ سے بہنے والی نجاست وضو کو توڑ دیتی ہے۔ کا دمن و قیحن، جیسا کہ خون اور پیپ۔ تو خون نکلا بہہ پڑا، ایسی پیپ نکلی بہہ گئی، وضو جاتا رہے گا۔ اور اگر خون نکلا اور نکلنے کے بعد اپنے مقام پر ہی رہا، بہا نہیں، یا پیپ نکلی اور اپنے مقام پر رہی، بہی نہیں، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو جیسے خون اور پیپ، وقیء طعام او ماء او علق او مرۃ اذا ملأ الفم، اور کھانے یا پانی یا جمع خون یا صفرا کی قے وضو کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ساری قے وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ کھانے کی قے ہوئی یا پانی کی قے یا جمع خون کی یا صفرا کی قے، تو
وضو ٹوٹ جائے گا کب؟ اذا ملأ الفم، جب کہ منہ بھر ہو، اذا ملأ الفم جب کہ منہ بھر ہو۔ اب منہ بھر قے کسے کہا جائے گا؟ وَهُوَ مَا لَا يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْفَمُ، اور وہ قے ہے جس پر منہ بند نہ ہو، یعنی منہ بند نہ کیا جا سکے، اتنی قے آئے کہ منہ بند نہ ہو سکے، الا بتکلف، مگر تکلف سے، یعنی دقت ہو منہ بند کرنے میں، منہ کھل جائے یا بند ہو تو دقت سے بند ہو، جیسے گال پھول گئے، منہ بند تو ہو رہا ہے لیکن گال پھول گئے دونوں طرف کو، تو یہ قے منہ بھر کہلائے گی اور اس سے وضو جاتا رہے گا۔ تو وہ قے ہے جس پر منہ بند نہ ہو مگر تکلف سے، زیادہ صحیح قول کے مطابق۔ اب یہ ہے کہ قے تھوڑی تھوڑی آئی تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کئی بار تھوڑی تھوڑی قے آئی تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ قے اگر تھوڑی تھوڑی آئی تو دیکھا جائے گا کہ قے آنے کی وجہ ایک ہے یا الگ ہے۔ اگر قے آنے کی وجہ ایک ہے اور تھوڑی تھوڑی آئی تو اس کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا کہ اتنی ہو گئی ہوگی کہ نہیں جس پر منہ بند نہ ہو سکے۔ اگر اتنی ہو گئی جس پر منہ بند نہ ہو سکے اور سبب ایک ہی ہے تو وضو جاتا رہے گا، اور اگر تھوڑی ایک سبب سے آئی اور تھوڑی دوسرے سبب سے آئی، یعنی سبب الگ الگ ہو گیا اور دونوں کو جوڑا جائے تو اتنی ہوتی ہے کہ منہ بند نہ ہو سکے، تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ اب یہ اکٹھا نہیں کی جائے گی، تو قے کو اکٹھا کرنے کے لیے سبب کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر قے آنے کا سبب ایک ہو تو تھوڑی تھوڑی قے کو اکٹھا کر کے دیکھا جائے گا، اگر وہ منہ بھر ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ اب قے آنے کی وجہ، تو مختلف وجہ ہوتی ہیں جو حکیم ڈاکٹر لوگ جانتے ہیں۔ وَيُجْمَعُ مُتَفَرِّقُ الْقَيْءِ، اور الگ الگ قے کو اکٹھا کیا جائے گا۔ الگ الگ قے کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اِذَا اتَّحَدَ سَبَبُهُ، جبکہ اس کا سبب ایک ہو۔ الگ الگ قے کو اکٹھا کیا جائے گا جبکہ اس کا سبب ایک ہو۔ وَدَمٌ غَلَبَ عَلَى الْبُصَاقِ أَوْ سَاوَاهُ، اب یہ کہ تھوک میں خون آ رہا ہے تو وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو تھوک میں اگر خون آ رہا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ تھوک زیادہ ہے یا خون زیادہ ہے۔ تو اگر خون زیادہ ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا خون اور تھوک برابر ہوں تب بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہو خون کم ہو تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ خون زیادہ ہو، تھوک پر سرخ ہو
تھوک، تو خون زیادہ ہے اور تھوک کم ہے۔ اور اگر سرخی میں کچھ کمی ہو لیکن زردی کے اوپر ہو، زرد نہ ہو، سرخ ہی ہو لیکن سرخی اتنی نہ ہو بلکہ پہلی صورت سے کم ہو، تو یہ برابری مانی جائے گی۔ اور اگر سرخی نہ ہو بلکہ زردی ہو تھوک میں، تو پھر خون کم ہے، تھوک زیادہ ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دمن غلبہ علی البزاق، اور وہ خون وضو کو توڑ دیتا ہے جو تھوک پر غالب ہو، او ساواہو، یا اس کے برابر ہو، ونوم لم تتمکن فیہ المقعدۃ من الارض، اور ایسی نیند جس میں مقعد زمین پر جمی نہ ہو، اس طرح سویا کہ مقعد زمین پر جمی نہیں ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر مقعد زمین پر جمی ہو اور سو گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو ایسی نیند جس میں مقعد زمین پر جمی نہ ہو، وَارتفاع مقعدۃ نائم قبل انتباہہ، اور سونے والے کی مقعد کا اٹھ جانا اس کے بیدار ہونے سے پہلے، یعنی سونے والا سو گیا اور مقعد اٹھ گئی، مقعد اٹھنے کے بعد جاگا تو وضو جاتا رہے گا۔ وَإِن لَّمْ يَسْقُطْ، اگرچہ گرے نہ، اگرچہ گرے نہ، اٹھ جائے گرے نہ۔ فی الظاہر، ظاہر مذہب میں، وَإِغْمَاءٌ، اور بے ہوشی وضو کو توڑ دیتی ہے، وَجُنُونٌ، اور پاگل پن، وَسُکْرٌ، اور نشہ وضو کو توڑ دیتا۔ وَقَہْقَہۃ بالغ یقظان فی صلاۃ ذات رکوع وسجود، اور جاگتے بالغ کا قہقہا رکوع سجدے والی نماز میں وضو کو توڑ دیتا ہے۔ جاگنے کی حالت میں بالغ نے رکوع سجدے والی نماز میں قہقہا لگایا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ وَلَوْ تَعَمَّدَ الْخُرُوجَ بِهَا مِنَ الصَّلَاةِ، اگرچہ قہقہے کے ذریعے نماز سے نکلنے کا ارادہ کیا ہو، نماز ختم کرنے کا ارادہ ہی کیوں نہ ہو، تو وضو جاتا رہے گا۔ وَمَسُّ فَرْجٍ بِذَكَرٍ مُنْتَصِبٍ بِلَا حَائِلٍ، اور عورت کی شرمگاہ کا مرد کی شرمگاہ سے مل جانا، مرد کی منتشر شرمگاہ سے بغیر حائل کے مل جانا وضو کو توڑ دیتا ہے۔ عورت کی مرد کی منتشر شرمگاہ سے بغیر پردے کے مل جانا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کو مباشرت فاحشہ کہتے ہیں۔